احمد صاحب یہ بتائیے گا، کل ایک واقعہ ہوا، پی ٹی آئی کے وکیل ہی ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے ایک قانون ساز سینیٹر کو تھپڑ رسید کر دیا، پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور آپ ہی کے گروپ کے لوگ ہیں شعیب شاہین صاحب، ان کو غدار کہہ دیا، اس پہ پی ٹی آئی نے اپنا رد عمل دیا۔ اس سے پہلے خواجہ حارث جو ہیں وہ وکالت چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ آپ لوگوں کا اتفاق اتحاد یہ کیوں تتر بتر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ پارٹی میں جب ایک ٹرانزٹری فیز اور ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہی ہوتی ہے، جیسے یہ پی ٹی آئی گزر رہی ہے، تو اس میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سارے جو ہیں وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اور وہ سیلف سٹائل لوگ اپنے آپ کو اسیوم کر لیتے ہیں کسی ایک نئی حیثیت سے، اور کچھ دوسرے اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہرحال یہ اس وجہ سے ہے کہ بیچ میں جو سینٹرل لیڈرشپ جو ہے کیونکہ مسنگ ہے، تو یہ اس لیے ہر کوئی اپنے سٹائل میں جو ہے وہ ایک لیڈر کی حیثیت میں سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ڈسپلن کی وہ صورتحال نہیں ہوتی جو کہ کسی بھی پارٹی کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اس وقت اس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ جی اچھا اویس صاحب، یہ اب نئے چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ سنے جائیں، ان کے فیصلے کیے جائیں۔ وہ عدلیہ کی بہتری کے لیے وہ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ تو آپ کے خیال میں اب جو چیف صاحب جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہی کافی ہے یا اور کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ماتحت عدالتیں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے عوام کے جو توقعات ہیں وہ پوری ہو سکیں اور عوام کی شکایات کا ازالہ ہو سکے؟ دیکھیں، اس وقت تک یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ اپنی ساکھ کھو چکی ہوئی ہے بہت حد تک، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ اس لیے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے پہلے دن یہ بات کی کہ میرے نزدیک پاکستان کا آئین سب سے مقدم ہے، اگر آئین مقدم ہے تو وہ جو پٹیشنز آئی ہوئی ہیں کہ 90 دن میں الیکشن فوراً کروایا جائے، ان کو سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ پٹیشن لگائیں اور اپنا ایک باقاعدہ فیصلہ دیں، اس کے اوپر پتہ لگے قوم کو بھی کہ یہ 90 دن مین 90 دن سب کہہ رہے ہیں، پہلے چیف جسٹس بھی کہتے گئے، ان کا فیصلہ بھی آیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اب یہ اب الیکشن کمیشن نے ڈیٹ ابھی تک نہیں دی، وہ تو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی ویسے عام آدمی جو ہے ان بیچاروں کے جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ ماتحت عدالتوں سے ہیں، سپریم کورٹ تک تو صرف اشرافیہ ہی پہنچتی ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ کریں گے تو عدلیہ کی ساکھ بہتر ہوگی، وہ تو وہیں کے وہیں رہے گی۔ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہے۔ اگر یہ قانون کی بالادستی کے نظام کو بالکل اسٹرکٹ اور سینس اوپر انفورس کرنے کی طرف جائیں گے، کانسٹیٹیوشن میں بغیر کسی رعایت کے اور بغیر کسی پس منظر کے کہ وہ ان حالات میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہونا چاہیے، خاموشی اختیار کر لیں، یہاں پہ نان کمپرومائزنگ طریقے سے اگر وہ لے کے چلیں گے تو پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیچے سول جج کے تیسرے درجے تک پہ یہ جائے گا کہ ہاں قانون کا مطلب ہے قانون، اور جیسے لکھا ہے ویسے ہی عمل ہوگا۔ جب وہاں ریلیکسیشن کے سلسلے چلیں گے اور وہاں ہم معاملات کو لے کے ایسے چلیں گے تو پھر اس کا ہمیں ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ بڑا خطرناک ہے، اور وہ آلریڈی اس کا بیڈ ایفیکٹس آ چکے ہوئے ہیں۔ اب تو ان کو فوراً یہ میٹر سامنے لانے چاہیے۔ یہاں پہ نان کمپرومائزنگ طریقے سے اگر وہ لے کے چلیں گے تو پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیچے سول جج کے تیسرے درجے تک پہ یہ جائے گا کہ ہاں قانون کا مطلب ہے قانون، اور جیسے لکھا ہے ویسے ہی عمل ہوگا۔ جب وہاں ریلیکسیشن کے سلسلے چلیں گے اور وہاں ہم معاملات کو لے کے ایسے چلیں گے تو پھر اس کا ہمیں ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ بڑا خطرناک ہے، اور وہ آلریڈی اس کا بیڈ ایفیکٹس آ چکے ہوئے ہیں۔ اب تو ان کو فوراً یہ میٹر سامنے لانے چاہیے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ جی یہ جو ہمارے اداروں کی کارکردگی ہم جس زوال کا تنزل کا شکار ہیں، اور پھر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بجائے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے وہ دوسروں پر وہ لگے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قانونی جو پہلو ہے، نواز شریف صاحب جب آتے ہیں
تو ان کو کس قسم کی قانونی مشکلات کا یا آسانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پر ہماری رہنمائی کیجیے۔ پہلے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو آج جیسے آپ نے بھی فرمایا اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں چند الفاظ کہنا ہوں، جی جی بالکل، اور وہ خاص طور پہ ایک بہت بڑی بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ ہم سب ویسٹرن یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، ان کے جورسٹ ان کے جو ہیں کتابیں ان کے دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا تاثر ہے جی کہ انلائٹن تھاٹس جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کی، رول آف لا کی، ڈیموکریسی کی، یہ ہمیں وہاں سے ملی ہیں۔ جی لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ اوتھینٹک ہے پوری آپ کو جی پورے ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ جی کہ 1500 سال پہلے جب اسٹیٹ آف مدینہ بنی تھی تو سارا یورپ ان کا ڈارک ایجز تھی، جی بالکل، یہ ان کی اپنی ہسٹری لکھ رہی ہے، جی ہاں اور ایک ہی نظام تھا ساری دنیا میں حکومت چلانے کا، اور وہ بادشاہت کا نظام تھا، بالکل، اور بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ اس کے علاقے کا قانون، اور وہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ صحیح، رسول پاک نے اسٹیٹ آف مدینہ بنائی اور قانون کی حکمرانی کا تصور وہاں پہ دیا گیا پریکٹیکلی، بالکل، جو آج ساری دنیا میں ہے جی یہ وہاں سے نکلے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ایوری ون سبسروینٹ ٹو لا جی اینڈ ایوری ون ایکول بفور لا، بالکل، چاہے وہ امیر المومنین ہے اور یا آرڈنری بدو ہے، کوئی آدمی ہے۔ جی تو یہ وہ تصور ہے جو ساری دنیا میں پھیلا، ہم اس کو چھوڑ گئے، جی انحطاط پذیر ہو گئے، اور یورپین کنٹریز نے اس کو پلے سے باندھ لیا، اور وہ بادشاہتیں چھوڑ کے رول آف لا پہ چل پڑے، جی اور وہ آگے نکل رہے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب آپ کی دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں یہ ادارے جو ہیں نا ہمارے یہاں پہ وہ کمزور بھی ہیں، کمزور اس لیے ہیں آگے چل، کہ جس جگہ پہ ادارہ کمزور ہوگا تو وہاں پہ فرد جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، جی جہاں پہ ادارہ مضبوط ہوگا وہاں پہ افراد جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جی یہ ایک بڑی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے جی ہاں، ہمارے یہاں پہ، کیونکہ فرد جو ہے وہ طاقتور نظر آتا ہے ہمیں رول آف لا کے تصور کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ وہ رول آف اتھارٹی میں بدل رہا ہے، ڈیسپوٹزم کی طرف آ رہے ہیں ہم، صحیح تو لہٰذا ادارے کمزور ہیں۔ صحیح، جب ادارے کمزور ہیں وہاں پہ آئین اور قانون کی حیثیت کمزور پڑ گئی، جی تو پھر آپ نے دیکھا اس کا جو ہے اثر جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ جی بالکل، پولیس ہے ہر جگہ پہ آپ کو کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل، سنگاپور ایک سٹی اسٹیٹ ہے چھوٹی سی، جی لیکن رول آف لا دنیا میں اس سے خوبصورت کہیں نہیں ہے، صحیح، اور اس میں انہوں نے بائی لا بائی کانسٹیٹیوشن یہ رکھ دیا ہے کہ دیر شیل ناٹ بی اینی ریلیکسیشن ٹو لا، صحیح، کوئی ریلیکسیشن آف رول نہیں ہوگا، جی صحیح، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ جی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، جی چاہے وہ کتنی بڑی حیثیت پہ ہے۔ صحیح ہے۔